They have killed. Israel will go after the perpetrators and make sure they cannot repeat this kind of atrocities again. Thank you to the Indian people and to Prime Minister Narendra Modi ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर हमास के हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी ये कहा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि भाई ये दहशतगर्दों ने जो हमला किया है। इजराइल हमलों पर इजराइल का भरपूर रद्द अमल, फलस्तीनियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई और हालत जंग का ऐलान कर दिया। गजा पर फजाई हमले शुरू कर दिए, जमीनी और समंदरी रास्ते से भी कार्रवाई का फैसला। रिजर्व फौजी तलब, सिक्योरिटी चीफ को भी बुला लिया गया। This is Prime Minister Modi's reaction to the attack on Israel. This is a very strong reaction coming in from the side of the Prime Minister. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח. They have killed. Israel will go after the perpetrators and make sure they cannot repeat this kind of atrocities again. Thank you to the Indian people and to Prime Minister Narendra Modi ji for your very strong moral support to Israel. Early this morning, when Israeli citizens were still in their beds, Hamas, the terror organization from Gaza, perpetrated a dual attack, both rockets towards Israeli civilians and ground attacks by terrorists against civilian population, children, women, elderly. They have killed many and captured others. Israel will retaliate. Israel will go after the perpetrators and make sure they cannot repeat this kind of atrocities again. Thank you to the Indian people and to Prime Minister Narendra Modi ji for your very strong moral support to Israel. We will prevail. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर हमास के हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी ये कहा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि भाई ये दहशतगर्दों ने जो हमला किया है। इजराइल हमलों पर इजराइल का भरपूर रद्द अमल, फलस्तीनियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई और हालत जंग का ऐलान कर दिया। गजा पर फजाई हमले शुरू कर दिए, जमीनी और समंदरी रास्ते से भी कार्रवाई का फैसला। रिजर्व फौजी तलब, सिक्योरिटी चीफ को भी बुला लिया गया। This is Prime Minister Modi's reaction to the attack on Israel. This is a very strong reaction coming in from the side of the Prime Minister. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח. 5,000 rockets were fired on the state of Israel. इजराइल ने बोला है कि इस बार जो लड़ाई होगी ना, उसमें हमास का हलवा बना देगी इजराइल। अच्छा, इसराइल ने पिछले दिनों में हाफिज साहब ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो मुदाखलत की है, तौहीन रसालत के कानून पर तनकीद तक की गई। अब सवाल ये कि इसराइल इस वक्त ऐसा क्यों कर रहा है और उसने गजा पर बड़ा फजाई हमला शुरू कर दिया है। तो जब इसराइल का आगाज़ और इब्तिदा खारिजा पॉलिसी की पाकिस्तान की खात्मे से है, अब वो इसराइल पाकिस्तान का दोस्त किस तरह हो सकता है? ऑब्वियसली इजराइल के पास एक बड़ी मिलिट्री पावर है, वो दे विल कम विद फुल फोर्स
اور اس کے کانسیکوینسز اگلے کچھ دنوں میں. ابھی تو وہ وکٹم کارڈ شو کر رہے ہیں کہ ہم پہ حملہ ہو رہا ہے. جب وہ ریئل پاور میں آئیں گے تو پھر جب ہوگا پھر دنیا کہے گی کہ فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اسرائیل نے پچھلے دنوں میں حافظ صاحب یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں جو مداخلت کی ہے, توہین رسالت کے قانون پر تنقید تک کی گئی. اب سوال یہ کہ اسرائیل اس وقت ایسا کیوں کر رہا ہے, اور اسرائیل دن رات فلسطینیوں پہ مظالم بھی ڈھاتا ہے اور پاکستان تو اسے تسلیم بھی نہیں کرتا ہے, تو کس کی حما پر یہ سب کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ایک بات بی آپ ذہن میں رکھ کے اور آپ کی توسط سے پوری قوم کے علم میں لانا چاہتا ہوں, جو ہم نے اپنی قیادت سے اپنے اکابر سے سنا ہے یا ہم نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے. 47 اگست میں پاکستان وجود میں آیا, 48 میں اسرائیل وجود میں آیا, اور اسرائیل کی پالیسی, خارجہ پالیسی کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ہماری خارجہ پالیسی میں سے بنیادی نقطہ پاکستان کا خاتمہ ہے. تو جب اسرائیل کا آغاز اور ابتدا خارجہ پالیسی کی پاکستان کی خاتمے سے ہے, اب وہ اسرائیل پاکستان کا دوست کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی فرمودات اسرائیل کے بارے میں آپ کے سامنے ہیں, اور میرا آئین, اس ملک کا آئین, اس کی ورژن اسرائیل کے بارے میں آپ کے سامنے ہے. حماس نے جو کہ ایک دہشت گرد گروپ ہے, ایک ٹیررسٹ گروپ ہے, اس نے اسرائیل کے اوپر آپریشن الاقصی فلڈ, الاقصی مسجد بھی ہے, آپ نے نام سنا ہوگا, تو الاقصی فلڈ کے نام سے اسرائیل کے اوپر 5000 میسائلیں چھوڑی بہت کم سمے میں. 5000 راکٹس were fired on the state of Israel. اسرائیل نے بولا ہے کہ اس بار جو لڑائی ہوگی نا, اس میں حماس کا حلوہ بنا دے گی اسرائیل. میں زیادہ کچھ, دیکھیے ڈیولپنگ سٹوری ہے, میرے پاس ابھی وہ انفارمیشن نہیں, اور انفارمیشن آئے گی جیسے اسرائیل اپنی جوابی کاروائی کرے گا. لیکن میں جتنے بھی ہمارے اسرائیلی بھائی ہیں, یہودی بھائی ہیں, میں آپ کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, ایک وشواس آپ کو دلانا چاہتا ہوں. آپ ان کو ٹھوکو, ان کے گھر میں گھس کے ان کو ٹھوکو, ان کے ہیڈ کوارٹرز میں میسائل مارو, آپ کو جو کرنا ہے کرو. پورے 140 کروڑ بھارت واسی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جتنی بھی عام اسٹرگل ہے, ان سب کو دہشت گرد دنیا نے قرار دے دیا ہوا ہے. وہ ظاہری بات ہے, ون مین فریڈم فائٹر از انادر مینز ٹیررسٹ, ہم یہ ڈیفینیشن اکثر ڈسکس کرتے ہیں. لیکن جتنی بھی کشمیر میں اسٹرگل ہوئی, دنیا اس کو دہشت گردی کہتی ہے, اور پاکستان بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. اگر فلسطین میں آپ چلے جائیں تو اس کو بھی ظاہری بات ہے لارجر جو پکچر میں دہشت گردی کہا جا رہا ہے. فرینچ پریزیڈنٹ نے بھی یہ کہا, انڈیا کے پرائم منسٹر مودی نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ دہشت گردوں نے جو حملہ کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو عام اسٹرگل ہے اس کا کوئی فیوچر ہے, یا کہ اب ایک اس کو اور اینگل سے بھی دیکھیں, اگر فار انسٹنس حماس نے کوئی 50-100 بندہ اسرائیلیوں کو مار دیا, اینڈ ان رسپانس ایک بڑے پیمانے پہ انفراسٹرکچر تباہ کروا لیں گے, ایک بڑے پیمانے پہ بندے اپنے مروا لیں گے, تو ڈز دس جسٹیفائی اینڈ کہ یہ عام اسٹرگل اس طرح جو ہے وہ جائز ہے, جبکہ ساری دنیا اس کو ایک دہشت گردی کے کو اینگل سے آلریڈی جو ہے وہ پیسٹ کر چکی ہے.